اس لیے میں اپنی عدلیہ کا خاص طور پہ آج شکریہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اگر یہ کئی سالوں سے بینکوں میں عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا، تو یہ جو ہمارے دور میں انہوں نے کلیئر کیا، اور اس کی وجہ سے آج ہم یہ پوری اپنی جو ہاؤسنگ، لو کاسٹ ہاؤسنگ، وہ لوگ اس طبقہ ویلڈر، مکینک، یہ سارے لوگوں کو اب پاکستان میں موقع ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے۔ اس کے بعد میں آج ایل ڈی اے کا، عمران منیر، آپ کو آپ کی لیڈرشپ کے اندر ایل ڈی اے کا جو ابھی لوگوں، آپ نے اپنے جو پرفارمنس تھے ان کو جب آپ نے کھڑا کیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، تالیاں ہی نہیں کسی نے بجائی، بڑی کنجوسی کی آپ نے تالیاں بجانے میں، کیونکہ انہوں نے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب ایک سسٹم کے اندر برائیاں آ جاتی ہیں، کرپشن آ جاتی ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کہ وہ رکاوٹیں اس لیے ڈالتے ہیں کہ اگر جب تک آپ رکاوٹ نہ ہو، جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ یہ جب اداروں کے اندر اس طرح کی برائیاں آ جاتی ہیں تو جب آپ چینج کرنے لگتے ہیں، یہ ٹائم لگتا ہے اور مشکل ہے، کیونکہ وہ جو پرانا سٹیٹس کو ہے وہ چینج نہیں آنے دیتا، کیونکہ ان کا پیسہ جاتا ہے، وہ سٹیٹس کو ہوتا ہے، اس کو اگر آپ اس کو اگر وہ رکاوٹیں نہیں، پیسہ راستے میں پیش نہیں کرے گا تو پیسہ کیسے اس کو بنائے گا؟ تو ایک پورا سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے ایسے۔ اور بدقسمتی سے میری عمر اتنی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سسٹم کو ڈیٹیریٹ، خراب ہوتے دیکھا، اور یہ سارا سسٹم بن گیا کہ رشوت دو تو کام ہوگا۔ تو جب آپ اس کو چینج کرتے ہیں، یہ بڑا، اس کے لیے ایک ویژن چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ڈٹرمنیشن، ایک ریزولو، ایک ارادہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہو جاتا ہے دنیا میں۔ اور ہم کتنے ملک جانتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا، چینج کیا انہوں نے۔ تو پاکستان نے اگر چیلنجز 21ویں صدی کے میٹ کرنے ہیں تو ہمیں اپنا آپ کو چینج کرنا ہے۔ تو مجھے اس لیے خوشی ہے کہ عمران منیر نے بڑی ہوتے ہوئے ایل ڈی اے نے، اور پھر پوری پنجاب گورنمنٹ کی بیکنگ تھی، انہوں نے بڑے چینجز لے کے آئے ہیں، آٹومیشن لے کے آئے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے لے کے آنی ہے تو آٹومیشن آنی پڑے گی۔ آٹومیشن کی بڑی ریزسٹنس ہے سارے سسٹم میں، ہر ادارے میں یہ رکاوٹ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ آٹومیشن نہ آئے، کیونکہ جیسی آٹومیشن آتی ہے رشوت آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مشین تو رشوت نہیں لیتی۔ تو ایل ڈی اے نے بڑی امپرومنٹس کی اپنے اندر، اور یہ جو نقشے پھنس جاتے تھے، پرمیشنز نہیں ملتی تھی، اور پھر پیسہ، تو انہوں نے، میں خاص طور پہ آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایل ڈی اے کو۔ پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ، جنرل حیدر، آپ کو بھی میں آج اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ساری رکاوٹیں، ساری تو نہیں لیکن بہت رکاوٹیں ہٹا دی ہیں، اور اس کے لیے ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ پوری کہ کیسے انسینٹیوائز لو کاسٹ ہاؤسنگ کر سکتے ہیں، کیسے لو کاسٹ ہاؤسنگ میں ٹیکس بریکس دے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیس تھا۔ پھر بینکوں کے ساتھ بیٹھے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھے، کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ انہوں نے، پھر اسٹیٹ بینک نے لیڈرشپ دی بینکس کو، کیونکہ بینکس کو عادی نہیں ہے بینکس کہ چھوٹے لوگوں کو قرضہ دیں اور ہاؤس فائنینسنگ کے لیے، کیونکہ یہاں تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں۔ تو اس کے لیے بھی جنرل حیدر نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے، ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے، پھر یہ جو اتھارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ون ونڈو آپریشن کی طرف جانے کے لیے بڑی کوشش کر کے آج تک ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اور اس کا سب سے واضح چیز یہ ہے کہ پچھلے اس ایک مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں، سب سے زیادہ سیمنٹ بکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کنسٹرکشن سیکٹر اب آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور کنسٹرکشن سیکٹر ایسا ہے کہ 30 اور انڈسٹریز کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو بیسکلی اگر ایک سیکٹر جس سے ساری اکانومی اٹھتی ہے
जिससे रोज़गार मिलता है, और हमारे लिए बड़ा चैलेंज है रोज़गार, हमारा यंग पॉपुलेशन है, रोज़गार मिलता है, ग्रोथ रेट बढ़ती है, वेल्थ क्रिएशन होती है, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और ये जो कोशिशें सब ने की, अथॉरिटीज़ ने, LDA ने, CDA ने, इधर पेशावर डेवलपिंग अथॉरिटी ने, उन्होंने बड़ा काम किया ये आसानियाँ पैदा करने के लिए। और फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग ने इनके साथ, सबके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट किया, फिर बैंकिंग सेक्टर। और आज मैं स्पेशल खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट ज़फ़र साहब को, क्योंकि इन्होंने बाकी बैंकों से बड़े आगे बढ़ के इन्होंने काम किया और बड़ा फैसिलिटेट किया। बैंकिंग के अंदर भी लीडरशिप चाहिए। हर बैंक का जो हेड होता है उसमें विजन नहीं होती, वो तो ये देखता है कि किस तरह मैंने नफ़ा कमाना है, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग बैंकर्स होते हैं वो ये समझ आते हैं कि जितना आप इकॉनमी को ग्रो करवाएंगे तो सबका ही फ़ायदा होगा, बैंकिंग का भी फ़ायदा होगा, कि जितनी बड़ी इकॉनमी होगी उतना ही बैंक्स के प्रॉफिट्स होंगे। तो इसके अंदर कई दफ़ा बैंक मैनेजर्स आसान रास्ता ले लेते हैं, डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स रखवा के। तो कई जो अब आउटस्टैंडिंग नज़र आ रहे हैं मुझे बैंक्स, जो कि अब इकॉनमी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से बैंक ऑफ पंजाब सबसे आगे। और मैं फिर से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आखिर में जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, एक जब लोग कहते हैं जी नया पाकिस्तान किधर है, जी नया पाकिस्तान, मदीना की रियासत क्या, किधर है जी मदीना की रियासत, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, देखिए ये नया पाकिस्तान और जो हम नया पाकिस्तान मॉडल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक ऐसा दुनिया में, मदीना में मॉडल बनाया था जिसके ऊपर दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन बना था, वो कोई असूलों के ऊपर बेस था। दो असूलों पे था, एक रूल ऑफ लॉ, ये याद रखें, कानून की बालादस्ती। कभी दुनिया में कोई सिविलाइजेशन ऊपर नहीं आया जिसके अंदर कानून की बालादस्ती नहीं हुई। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून, यानी कि कानून की बालादस्ती नहीं थी। और फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर कानून तोड़ती है उसको भी सज़ा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। और वो बेसिस था एक चीज़ कि जिसके ऊपर एक दुनिया का अजीम सिविलाइजेशन खड़ा हुआ। याद रखें, शुरू में आते साथ ही वह दूध की नहरें नहीं बह रही थी मदीना में, मुश्किल वक्त था, भूख थी, गुर्बत थी मुसलमानों में, खतरा था, लेकिन जो बुनियाद रखी गई कानून की बालादस्ती के ऊपर, इंसाफ पे, रूल ऑफ लॉ पे, वो बेसिस बना एक सिविलाइजेशन का ऊपर आने का। और जो भी सिविलाइजेशन ऊपर आया है वो बाकी लोगों से ज़्यादा उसके उस सिविलाइजेशन में कानून की बालादस्ती होती है। जो सबसे खुशहाल मुल्क हैं, स्कैंडिनेविया, उधर आप चले जाएं, कि यूरोपियन मुल्क, जर्मनी, इंग्लैंड चले जाएं, सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि कोई कानून से ऊपर नहीं है, वहाँ कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी बाकियों के लिए कानून है, मैं तो कानून से ऊपर हूँ, मुझे तो मुल्क का कानून हाथ नहीं लगा सकता। तो एक ये है। और इसके लिए आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज हैं, पहली दफ़ा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। बड़े बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं, उनको वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून का। और ये है असल में डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान का, कि इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे, एक माशरा आज़ाद हो जाएगा। माशरा आज़ाद ही तब होता है, मेरिटोक्रेसी आती तब है जब कानून। और दूसरी चीज़, उन्होंने एक इंसानियत का निज़ाम लेके आए थे, फलाही रियासत। गरीब थे, मुसलमानों के पास पैसा नहीं था मदीना में, लेकिन उन्होंने एक इंसानियत का निज़ाम लेके आए थे। एक रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर तबके की। रियासत ने बुनियादी ज़रूरियात अपने कमज़ोर तबके की पूरी की थी। पैसा भी नहीं था, तो हम भी वो कोशिश कर रहे हैं।
سب سے پہلے بہت بڑا ایک نعمت اس قوم کے لیے، غریب آدمیوں کے لیے، ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس یونیورسل کوریج، جو اب اس وقت پختونخوا میں سارے شہری کور ہو چکے ہیں. ہر گھرانے کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے. کسی ہسپتال میں جا کے 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ تو ڈیولپڈ ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. دوسرا، پنجاب نے جو چیلنج لیا، پنجاب سب سے بڑا 60% پاکستان ہے. سال کے اینڈ تک پنجاب نے چیلنج لیا ہے کہ سارے پنجاب کے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ ملے گا، ہیلتھ کوریج ملے گی. یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ڈیولپڈ ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. پھر ہم نے پناہ گاہ، یہ انشاءاللہ اس کا نیٹ ورک پھیلے گا سارے پاکستان میں، کہ ایک مزدور جو سارا دن محنت کرتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے پیسہ بھیجنے کے لیے، اس کے لیے نعمت بن گئی ہے کہ اس کو کھانا بھی مل جاتا ہے، اس کو کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا، اور جو پیسہ بچتا ہے وہ گھر بھیج دیتا ہے. میں ادھر یہاں آپ کو کہوں کہ پختونخوا کی اب یہ یونائٹڈ UNDP کی رپورٹ آئی ہے. یہ میں سب کو کہوں گا کہ پڑھیں، کیونکہ انہوں نے بڑی ریسرچ کر کے پاکستان میں ابھی رپورٹ پبلش کی ہے. اس رپورٹ میں پچھلے 6 سال میں جس صوبے میں سب سے زیادہ غربت کم ہوئی ہے اور جس میں سب سے زیادہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یعنی انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے، وہ خیبر پختونخوا ہے. جس کی وجہ سے ووٹ پڑی ہے PTI کو، کیونکہ اب تو رپورٹ آ گئی ہے کہ 2013 کے بعد جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں غربت بھی کم ہوئی اور ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ سرمایہ کاری سب سے زیادہ پاکستان میں. اور ایک وقت پہ خیبر پختونخوا سب سے پیچھے تھا، وار آن ٹیرر تھی، تباہی تھی. آپ کو پتہ ہے لوگ وہاں سے چھوڑ کے پیسے والے لوگ اسلام آباد آ رہے تھے. تو اس صوبے کے اندر آج یہ ہے. تو ایک تو پناہ گاہ، ہیلتھ کارڈ، انشاءاللہ میں سنڈے کو ایک نئی سروس شروع کر رہا ہوں، کوئی بھوکا نہ سوئے. ہماری کچن جائیں گے، موو کریں گے غریب ایریاز میں، اور ہم ان کو کھانا دیں گے 2 وقت کا، تاکہ لوگوں کو جو غریب علاقے ہیں ان کے اندر بھوک کسی کو نہ ہو. اور یہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں یہ میرا نیٹ ورک، میری کوشش ہے پھیلانے کی. اور جو سب سے بڑا پروگرام اب ہمارا آنے والا ہے، اب تک ہم 75% 75% پاکستان میں ہمیں ڈیٹا آ گیا ہے. انشاءاللہ جون تک 100% پاکستان کا ڈیٹا آ جائے گا. اس ڈیٹا کے مطابق ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم غریب گھرانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں، یعنی ان کے پاس ڈائریکٹ پیسے جائیں. یعنی اگر، اور ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا ہوگا، ان کو ہم باقاعدہ، جس طرح بھی ہم نے احساس پروگرام کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو، خاندانوں کو ہم نے پیسے دیے، اسی طرح اسی شفافیت سے اب ہم پورا کور کریں گے. جدھر جدھر ہم لوگوں کو ڈائریکٹلی، جو بھی غریب گھرانے ہوں گے، کسانوں کو مثلا کھاد کے لیے ہم نے پیسے دینے ہیں، سبسڈائز کرنا ہے، تو ڈائریکٹلی ان کو سبسڈی جائے گی. یہ ڈیٹا جب ہمارے پاس پورا ہو جائے گا تو ڈائریکٹلی لوگوں کو سبسڈائز کریں گے. اور انشاءاللہ وہ جو میری کوشش ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بننے جا رہا ہے. میں آخر میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں. چیف منسٹر صاحب آپ کو، LDA میں عمران منیر آپ اور آپ کی ٹیم کو، جنرل حیدر نیا پاکستان میں آپ کو، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پنجاب بینک میں ظفر آپ کو، آپ سب کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان نیا پاکستان اپارٹمنٹس کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مارچ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی پیداوار ہوئی. تعمیراتی شعبہ چل پڑا ہے، اس سے جڑی مزید صنعتیں بھی چل پڑیں گی. سسٹم میں کرپشن آ جائے تو رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ نئے پاکستان کے لیے مدینے کی ریاست ماڈل ہے. پاکستان میں آج قانون کی بالادستی کی جنگ چل رہی ہے. اور یہاں شامل کریں گے ہیڈ لائنز.